نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے۔ تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ اپنے تمام فالوورز کو ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آج جو ہمارے عرب ممالک ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی جرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حق اور سچ کا ڈٹ کر مقابلہ ہی نہیں کیا، اس پر وہ کھڑے بھی ہوئے ہیں انفرادی قوت اور طاقت کے ساتھ، کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، ان پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب جو اپنی شادیوں میں انڈین پرائم منسٹر کو مدعو کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، اس کے باوجود ابھی تک بی جے پی کی جو رکن ہیں جنہوں نے یہ جرت کی ہے انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، انہیں پابند ثلاثہ نہیں کیا گیا، انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ لیکن ہمارے پرائم منسٹر نے اس پر لب کشائی نہیں کی جس طرح سے کرنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان ہندو کمیونٹی کا جنہوں نے اس پر بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیا اور کہا کہ بی جے پی کی جو رکن ہیں ہم یہ انہوں نے غلط کیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں اس کمیونٹی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ صابر روان صاحب، شکریہ آپ کا۔ آپ کبھی کبھار جو ہے وہ اپنے خیالات کا اس طرح اظہار کرتے ہیں، بہت خوشی ہوئی، میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام تر خواہشات، مفادات کو پسے پشت ڈال کر اپنے رہبر، اپنے رہنما جنہوں نے اس امت کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے وہ تمام چیزوں سے بڑھ کے ہے، ہمارے لیے ہماری جان سے بڑھ کر ہے۔ ہمیں یکجا ہونا پڑے گا اس پر، اور اگر ہم تمام کمیونٹی کا ادب کرتے ہیں، ان کے خداؤں کے خلاف ہم اگر کوئی بات نہیں کرتے تو انہیں بھی یہ سینس ہونی چاہیے، یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے اگر ان چیزوں کا سہارا آپ لیتے ہیں تو آپ کی قابلیت پر شک ہے کہ آپ بالکل بھی قابل نہیں ہیں، آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، آپ ذہنی مریض ہیں، اس لیے آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت جلد جو ہے وہ پذیرائی ملے۔ ہم اس کی زبردست الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور عرب کے تمام ملکوں نے جو اس پر اتحاد کا، یونٹی کا جو پرچار کیا ہے، جو مظاہرہ کیا ہے، اس پر ایک بار پھر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عوام اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ ظہور احمد صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ یہ دیس ہے سارا بھٹو کا، آپ کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہی ایم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہی نظریہ ہے کہ وہ اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. ان کے پاس ہی پالیسیاں ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیملی ہے اور پورے ملک کو وہ اپنی فیملی کا حصہ مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اس پر بھی بات ہوگی. اور مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یہ مقناطیس اسماعیل جو ہمارے وزیر خزانہ ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، ایک طرف تو پٹرول کے ریٹ بڑھاتے ہیں، اوپر سے وہ مسکراتے ہیں. یہ بالکل بھی حرکت نازیبا ہے. اس پر بھی ہم زبردست الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں، محمد شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا اور ہمیں جوائن کیا. عوام جو ہے وہ اس وقت بھوک سے، فلاس سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے جونج رہی ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو وزیر خزانہ لگایا ہے وہ انتہائی نااہل اور نامعقول ہیں. فار ایگزامپل، اگر عوام سگریٹ لے رہی ہے تو اس پر بھی ٹیکس ادا کر رہی ہے، اگر ٹی وی فریج اے سی لے رہی ہے تو اس پر بھی ٹیکس ادا کر رہی ہے، اگر پلین ٹرین کا سفر کر رہی ہے تو اس پر بھی ٹیکس پے کر رہی ہے، اگر لکس، کیپری، کوک، پیپسی لے رہی ہے تو اس پر بھی ٹیکس پیڈ کر رہی ہے. پیٹرول بک رہا ہے، حکومت کو روز اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ملتی ہے. آخر وہ اتنا پیسہ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ آج بھی ہمارے حکمران اگر باہر بینکوں میں پڑے ہوئے اس ملک میں ہی لے آئیں تو یہاں پر غربت جو ہے، بے روزگاری جو ہے، تعلیم کا نصاب جو بگڑا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. ہمیں کسی ملک کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہمارا ملک خود کفیل ہو جائے، ہماری عوام جو ہے اس میں خوشی اور سکھ کا سانس آ جائے. لیکن عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب اس پر غور و خوض کیا جائے کہ ججز صاحبان کو، مشیروں کو، وزیروں کو، یہاں تک کہ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل تک، سٹی تک 500 سے لے کے 1000 لیٹر تک فیول جو ہے وہ انہیں فری مل رہا ہے. ایک پرسن کے پاس ایک گاڑی ہے سرکاری، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 4 ہیں تو کسی کے پاس 10 ہیں. یہ تمام بوجھ جو ہے یہ عوام اٹھا رہی ہے. آپ اپنے بینک بیلنس کو، اپنی پراپرٹیز کو، اپنے محلات کو، اپنی ملوں کو وسط دے رہے ہیں، اور ملک جو ہے وہ اس وقت اس نہج پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ ہمیں اب یکجا ہونا پڑے گا اس ملک کے لیے. لیکن ہمارے پرائم منسٹر کرسی بچاؤ مہم پر گامزن ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسپیکر آف دا ہاؤس محترم جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کا کہ انہوں نے جب ہم پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تو جتنے بھی کارکنان ہمارے ساتھ تھے، جو بھی ان کے مسائل تھے انہیں ہنگامی بنیادوں پر سنا اور ترجیحی بنیادوں پر حل کیا گیا. اس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور اسپین کے پریزیڈنٹ محترم جناب اشتیاق حسین کے بھی
ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی اس میں اپنا اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. اور ایک اور ہم انہیں راجہ پرویز اشرف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے آج پھر قومی اسمبلی میں جو توہین کی گئی اس پر آج پھر بحث کی ہے اور پھر دوستوں کو اس پر اپنی رائے دینے کا جو ہے وہ آج بھی انہوں نے اس پر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے. اس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں. اتنی چیزوں پر جو عوام ٹیکس دے رہی ہے اور عوام کے پاس جو ہے وہ اب کچھ نہیں بچا. آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشنیں ایکسٹینڈ کی ہیں اور وہ بھی بہت چھوٹی سی جو ہے وہ آپ نے اس کو کیا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے اس مہنگائی میں، اس سونامی میں، اس طوفان میں، تو 15% آپ نے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کی ہیں اور 5% جو ہے وہ پینشنیں ایکسٹینڈ کی ہیں. اس میں ان کا بالکل بھی گزارا نہیں ہے اور رو دھو کر اگر وہ سروائیو کر بھی لیتے ہیں تو جو مزدور طبقہ ہے وہ پس کر رہ گیا ہے، جو وائٹ کالر لوگ ہیں وہ پس کر رہ گئے ہیں اور ملک اس وقت حالت جنگ میں کھڑا ہے. اس لیے حکومت کو سوچنا ہوگا کہ ان پالیسیوں کو اڈاپٹ کیا جائے جس سے ہمارے ملک میں غربت، بے روزگاری، مہنگائی، لاقانونیت جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا جو ہے وہ عزم ہونا چاہیے. کیونکہ سرکاری ملازمین عوام کے دیکھ ریکھ کے لیے ہیں، عوام کے خدمتگار ہیں، عوام کے ہی ٹیکس سے انہیں تمام امارات جو ہیں وہ ملتی ہیں. اس لیے عوام کی تمام پریشانیوں کو، تمام ایشوز کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا، یہ ہماری سرکاری آفیسرز جو ہیں وہ اس پر غور کریں. میں شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، سانس رک گئی تو وہ جہاں. گڈ بائے.